السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکے کہ ساری دنیا میں کہاں کچھ ہو رہا ہے، کہاں پہ گندگی کے بادل منڈلائے ہوئے ہیں اور کہاں پہ گندگی چل رہی ہے۔ یہ سارے سازشوں کے پردے فاش کرنے کے لیے آپ کا یہ بھائی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ چل سکے۔ بہرکہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج کے حالات تو آپ لوگ بجا واقف ہے، اور خاص کر ہمارے دیش کے اندر جو اٹھا پٹک جو چل رہی ہے اور جو ادھم مچے ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اور جس اسی میں نیا ٹینشن پیدا ہوگا سعودی عرب اور ایران کو لے کر، جہاں پہ بڑے بڑے باتیں چل رہے ہیں، بڑی بڑی جملہ بازی چل رہی ہے، جبکہ ایران کی آپ لوگوں کو حقیقت معلوم ہے۔ اگرچہ ایران سعودیہ پہ مارنے کے لیے کوشش بھی کرے گا تو ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی، خاص کر مسلمان، اور مسلمان کو چھوڑ کر یہ لوگ بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ ہمیشہ چھپتا ہے ایران، ہر کسی کے گلے کی ہڈی بنے ہوا ہے، کانٹا بنے ہوا ہے ایران۔ وجہ اس کی ہر دنیا کی ہر کنٹری کو اس سے خطرہ ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کو بھی وہ قطار میں نہیں ٹھہراتا، نہ کسی کی پرواہ کرتا، نہ کسی سے ڈرتا، نہ کسی سے گھبراتا۔ اب لیکن یہ ٹینشن پیدا ہوا فلسطین کو لے کر، جس طریقے سے سعودی عرب نے یمن کے اوپر جو ڈائلگ بازی کی، جو بیان بازی کی، اور جس طریقے سے یمن کو مارنے کی تک کی دھمکی دے دی، جبکہ ایران تو بلا خوف اس نے کھلے طور پہ کہہ دیا تو جب چاہے، جدھر چاہے، جب جیسا چاہے، میں ہر وہ چیز کے لیے تیار ہوں تیرے سے بھیڑنے کے لیے، اور تیری یہ تکبر چکنا چور کرنے کے لیے، تیرے غرور کے پرخنچے اڑانے کے لیے۔ یہ یمن یہ کہہ دیا، لیکن ایران بہت چاہتا ہے یمن کو۔ اور جب سے ہی ایران نے جب فرسٹ ٹائم جب اسرائیل کے اوپر بمباری کی تھی، جب ایران کو تہس نہس کیا تھا، تو جب سے اب تک یمن بھی ہر طرف سے، ہر طریقے سے ایران کی مدد کر رہا ہے اور ایران کو مدد پہنچا رہا ہے۔ ایک سعودی عرب ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی چکر میں رہتا، جبکہ یہ ہر چیز اس کے پردے فاش ہو چکے ہیں اور یہ بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن اپنی گندگی سے وہ باز نہیں آتا۔ اپنی گندگی تو ویسے ہی چلاتے رہتا ہو، لیکن ان سارے چیزوں سے ہٹ کے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو بجا یہ بتا دوں میں، جس طریقے سے یہ گندگی جو مچایا ہوا ہے یہ اسرائیل، اور اس کی پشت پناہی کر رہا ہے سعودی عرب، امریکہ، فرانس، یہ لوگ تو دبے دبے آتے ہیں، لیکن سعودیہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ سیدھے طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایران نے اس کو جس طریقے سے، جس انداز میں کھلے طور پہ بتا دیا، تو یہ نیچ اور گریوی حرکت کرے گا تو اس کا خمیازہ تیرے کو بھگتنا بھی پڑے گا، اور اگرچہ تو یمن کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو میں تیرے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ کھلے طور پہ ایران کہہ دیا۔ اب جیسے ہی ایران نے یہ کہہ دیا، وہاں پہ تو سارے ٹیلی ویژنوں کے اوپر وہ لوگوں کے پاس یہ بیان بازی اور یہ چیزیں چالو ہو گئے کہ ایران ایسا بول دیا، ایران ویسا کر دے گا، ایران ایسا کر دے گا۔ وہاں پہ سیرناؤں کی بج رہے ہیں، نہیں بج رہے ہیں، وہ چیکنگ چالو ہو گئی۔ ایک عوام میں خوف کا ماحول پیدا کر دیے وہ لوگ، تاکہ یہ پیدا کرنے کی وجہ سے عوام
خلاف ہو جائے ایران کے. یہ چکر میں اس لیے ایران کے پرائم منسٹر نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے صاف الفاظوں میں کہہ دیا، سعودی عرب جو حرکتیں جو کر رہا ہے، جو گندگی جو مچائے ہوا ہے، اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. وہ سیدھے سیدھے اسرائیل اور امریکہ کی سپورٹ بھی کر رہا ہے، تائید بھی کر رہا ہے، اور ہمارے لیے ایک رکاوٹ بنے ہوا ہے. ہم اس کو کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن یہ سارے حدودیں پار کر چکا ہے. اب اس کو سبق سکھانے کا صحیح وقت آ چکا ہے. اگرچہ یہ دونوں کے بارے میں کہا جائے گھمسان، اگرچہ لڑائی ہوگی تو ایران ون سائڈ جیتے گا، اس میں کوئی نہ دو رائے ہے، نہ کوئی اس میں شک و شبہ ہے. اس کی وجہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور وہ سارے چیزیں لڑنے والی لڑویے ہے، وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے، اور ہمت ہارنے والی وہ قوم نہیں ہے. کیونکہ اس کا اندازہ تو ہم دیکھ بھی لیا، اور اپنے آنکھوں سے جس طریقے سے عراق کے چنے چبا دیے تھے، جبکہ عراق کی طرف 28 ممالک تھے. کویت وار کے وقت کی میں بات کر رہا ہوں، جب عراق جب قبضہ کیا تھا کویت پہ، اس کے بعد کی نہیں، اس سے پہلے ہی لوگوں کی لڑائی ہو گئی تھی. وہی ہتھیار لے کے تو کویت میں گھسا تھا اس نے، عراق نے. جبکہ وہ ٹائم پہ ایران کو تباہ کرنے کے لیے ساری دنیا عراق کے ساتھی اور ایران کی ہر طرف سے مدد کی گئی، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا. ایک اکیلا نہاد تھا، اتنے ممالک سے اس نے مقابلہ کیا، جو کہ ایک ایمان کا جو جذبہ رکھتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا کبھی بھی. یہ زندہ مثال ہے. اس کے بعد میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، جس طریقے سے این ڈی اے نے جو سرکار بنائی ہے، جو اٹھا پٹک وہاں پہ چالو ہوئی ہے 9 تاریخ کے بعد، ایک دم ایک پریشر سا آ گیا ہے ہمارے پرائم منسٹر کے اوپر. کیونکہ این ڈی اے میں پاورفل اس وقت چندرا بابو نائیڈو ہے، جو آندھرا پردیش سے آتے ہیں. ان کے تقریباً 16 ایم پیز ہے. انہوں نے سپورٹ کی تھی، تائید کی تھی. انہوں اور نتیش کمار کو لے کر ایک اٹکلوں کا بازار گرم تھا کہ چندرا بابو نائیڈو این ڈی اے میں ہوم منسٹری یا نہیں تو فائننس منسٹری، ایسے بڑے منسٹریوں کے طلبگار ہے، اور ان کو دی جائے گی. لیکن ان کو ہاں کرتے ہوئے یہ اپنا جو ہمیشہ جو کرتے ہیں وہ گیم کر دیا. اس سے ناراض ہو کر چندرا بابو نائیڈو غصے میں آ کر دلی چھوڑ کر وہ آ چکے ہیں آندھرا پردیش، اور ان کو 1-2-3 دن میں جو ہے اپنی شپت بھی لینے والے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی، یعنی چیف منسٹر کی. وہ بھی دیکھنے لائق ہوگا انشاءاللہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ این ڈی اے سرکار زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے. وہ کبھی بھی یہ لوگ ہٹ جا سکتے ہیں، اور ان کا صفایا ہو جائے گا دیش میں. اور انڈیا الائنس بڑی طاقت کے ساتھ آ رہی ہے، اور جتنے مخالفین ہیں ان کے ساتھ بیٹھکیں چل رہے ہیں، میٹنگیں چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے، آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.